تیری نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا، میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا۔ تخیلات کی دنیا غریب ہے لیکن قریب تر ہے حیات و ممات کی دنیا۔ عجب نہیں ہے کہ بدل دے اسے نگاہ تیری، بلا رہی ہے تجھے ممکنات کی دنیا۔ اس نظم میں اقبال نے موجودہ دور کے گوشہ نشین، رہبانیت پسند اور بے عمل صوفیوں سے خطاب کیا ہے، جو سائنس اور علوم جدیدہ سے بالکل بے خبر ہیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ تو فوق العادت امور میں اس درجہ منہمک رہتا ہے کہ امور مادی کی طرف کبھی متوجہ ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اس مادی دنیا کا کاروبار معجزات پر نہیں بلکہ قوانین فطرت پر چل رہا ہے۔ یہ سچ ہے کہ اللہ معجزات بھی دکھاتا ہے، لیکن شاذ و نادر ہی ایسا کرتا ہے۔ تجھے لازم ہے کہ معجزات کی دنیا سے باہر نکل کر حادثات کی دنیا کا بھی مطالعہ کرے، یعنی یہ دیکھ کہ کائنات میں جس قدر حوادث رونما ہوتے ہیں ان کی علت کیا ہے۔ واضح ہو کہ حوادث کائنات کی علت دریافت کرنا ہی تو سائنس کی بنیاد ہے، اور مسلمانوں کو دین کے ساتھ ساتھ سائنس کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سچ ہے کہ تخیلات کی دنیا جس میں تو رہتا ہے بہت دلچسپ اور عجیب و غریب ہے، لیکن زندگی اور موت کی دنیا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ یعنی علم الحیات، بائیولوجی اور علم الاحوال زوالوجی کا مطالعہ انسان کے لیے جس قدر ضروری ہے اس سے زیادہ دلچسپ ہے۔ ان علوم سے ہم کو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جہاں ہاتھی جیسے بڑی چیز پیدا کی ہے وہاں ایسے چھوٹے کیڑے بھی پیدا کی ہیں جو خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آ سکتے۔ علاوہ بری یہ معلوم کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ جاندار مخلوقات کیسے زندہ رہتی ہیں اور کیسے مرتی ہیں۔ بس اے صوفی، تو کبھی کبھی ممکنات کی دنیا کی طرف بھی متوجہ ہو۔ جس طرح مراقبہ ضروری ہے اس طرح مشاہدہ بھی تو ضروری ہے۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی ضرورت ہے۔ مراقبہ سے ذکر کی قوت ترقی کرتی ہے، مشاہدے سے فکر کی قوت میں ترقی ہوتی ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ کوئی تعجب نہیں اگر تو ممکنات کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دے۔ یعنی سائنسدان تو صرف ظاہری اسباب کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی وہ صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ پانی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن ایک صوفی اس سے آگے بڑھ کر یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ تاثیر کہاں سے آئی، اور وہ مراقبہ سے یہ معلوم کرتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس نے پانی کے عناصر کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ ان میں پیاس بجھانے کی تاثیر پیدا ہو گئی ہے۔